بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیا، تراویح اور نفل میں مشغول رہا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب سمجھتے ہوئے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مبارک حدیث میں رمضان شریف کے روزے رکھنے پر پچھلے گناہوں کا معافی کا وعدہ فرمایا ہے، اور رمضان کے راتوں میں قیام یعنی تراویح اور نوافل پڑھنے اور شب قدر میں قیام کرنے کی فضیلت بتائی ہے، اور قیام رمضان اور قیام شب قدر بھی گزشتہ گناہوں کا معافی کا اعلان ہے۔ رمضان المبارک میں راتوں کو نماز پڑھتے رہنا قیام رمضان کہلاتا ہے۔ تراویح بھی اس میں داخل ہے، اور تراویح کے علاوہ جتنے نوافل پڑھ سکے پڑھتے رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ روزانہ تراویح با جماعت سے فارغ ہو کر صبح تک ایک قرآن مجید نماز میں کھڑے ہو کر ختم کر لیتے تھے، اور ایک قرآن مجید روزانہ دن میں ختم کرتے تھے۔ اس طرح رمضان میں ان کے 61 ختمے ہو جاتے تھے۔ نماز تراویح مردوں اور عورتوں سب کے لیے 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور مردوں کے لیے یہ بھی مسنون ہے کہ مسجد میں با جماعت تراویح پڑھے، حافظ ہو تو خود قرآن سنائے ورنہ دوسروں کا قرآن سنے۔ رمضان میں قرآن پڑھنے اور سننے کا ذوق بڑھ جانا مومن کی ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ نماز تراویح میں سستی کرتے ہیں یا حافظ ریل کو تراویح پڑھانے کے لیے تجویز کرتے ہیں تاکہ جلدی فارغ ہو جائے، اگرچہ ریل چلانے میں قرآن کی حرف کٹ جائے اور معنی بدل جائے، ایسے لوگ سخت غلطی پر ہے۔ سال میں 1 ماہ کے لیے تو یہ موقع نصیب ہو جاتا ہے، اس میں بھی مسجد اور نماز سے لگاؤ نہ ہو اور جلدی بھاگنے کی کوشش کرے جیسے جھیل سے بھاگ رہے ہو، بہت بڑی محرومی ہے۔ ایسے لوگ تراویح کے علاوہ کیا نفل پڑھتے ہوں گے؟ تراویح جو سنت مؤکدہ ہے اس کو بددلی سے پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھنے کا نام کر کے جلدی جلدی ہوٹل میں جا کر لہو لعاب میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت سے عورتیں روزے تو خوب رکھتے ہیں اور شب قدر میں بھی جاگ لیتی ہیں، لیکن تراویح پڑھنے میں سستی کرتی ہے۔ اے میرے ماں اور بہنوں، آخرت کی کاموں میں غفلت نہ برتو، تراویح پوری 20 رکعت پڑھا کرو۔ اگر بالفرض کسی وجہ سے مثلا بچوں کے رونے کی یا جگنے یا ان کے مریض ہونے کی وجہ سے شروع رات میں پوری تراویح نہ پڑھ سکو تو جب سحری کے لیے اٹھو تو اس وقت پوری کر لو، بلکہ اگر شروع رات میں پوری نماز تراویح رہ جائے تو پوری 20 رکعت سحری کی وقت پڑھ لو۔ رمضان آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، اس میں خوب زیادہ عمل کر لیا کرو۔